آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک نہایت سبق آموز آیات کا سفر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الفجر آیات 6 سے 10۔ یہ آیات ہمیں ان طاقتور قوموں کی کہانی سناتی ہے جو اپنی قوت، دولت اور شان و شوکت کے نشے میں اللہ کو بھول بیٹھی تھی، اور پھر یہ سب قومیں تاریخ کا عبرتناک باب بن گئے۔ آئیے ان قدرتی مناظر کے درمیان کھلے دل اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہم قرآن کی ان آیات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ Have you not seen how your Lord dealt with عاد؟ ارم ذات العماد، وہ قوم ارم جو بلند ستونوں والی تھی۔ with ارم the city of lofty pillars، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جیسی کوئی قوم دنیا کے شہروں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ the like of which had never been created in the land۔ وثمود الذی جابوا الصخر بالواد، اور سمود جو وادی میں چٹانوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ as with Samud who carved out the rocks in the valley۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو بڑی بڑی میخوں لشکروں اور اقتدار والا تھا۔ فرعون owner of mighty stakes, great power and armies۔ جب انسان ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، جب اس کے پاس طاقت، دولت اور اختیار آ جاتا ہے، تو اکثر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے طاقتور، سب سے عقل مند اور سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیات 6 سے 10 ہمیں ایسے ہی انسانوں اور قوموں کی کہانی سناتی ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر اللہ کو بھول بیٹھے تھے، اور پھر تاریخ کے صفحات میں عبرت کی مثال بن گئے۔ رب العالمین فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال سوچنے اور سبق لینے کے لیے ہے۔ قوم عاد اپنے وقت کی ایک انتہائی طاقتور قوم تھی۔ ان کے لمبے قد، مضبوط جسم، عالی شان عمارتیں اور بلند ستون ان کی شان کی علامت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں، مگر یہی غرور ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا، تو اللہ نے ان پر ایسی تیز آندھی بھیجی جس نے سب کچھ مٹا کر رکھ دیا۔ طاقت، دولت اور عظمت کا غرور ایک لمحے میں خاک ہو گیا۔ پھر قرآن ہمیں قوم سمود کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر وادیوں میں شاندار گھر بناتے تھے۔ ان کی تعمیرات آج بھی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور فن تعمیر پر ناز کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کیا، تو ایک زبردست چیخ اور ہولناک زلزلہ آیا، اور ان کے مضبوط پہاڑ جیسے گھر بھی انہیں بچا نہ سکے۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی مضبوط پناہ گاہ اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے فرعون کا، جو اقتدار، لشکروں اور طاقت کا پیکر تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا، نعوذ باللہ۔ کمزوروں پر ظلم کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور معصوم بچوں کو قتل کروایا۔ اس کی سلطنت کا رعب پورے مصر پر چھایا ہوا تھا، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو وہ اپنی پوری فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جس طاقت پر اسے ناز تھا، وہی اس کے لیے تباہی بن گئی۔ ان تینوں مثالوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے: غرور، ظلم اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ کیا ہم بھی اپنی دولت، عہدے، علم یا طاقت پر غرور تو نہیں کرتے؟ کیا ہم کمزوروں کے حق پامال تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو شکر کے بجائے فخر کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے ہیں؟ سورۃ الفجر کی یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی طاقت یا دولت میں نہیں، بلکہ عاجزی، شکر، عدل اور اطاعت الہی میں ہے۔ جو قومیں اور افراد اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ وقتی طور پر جتنے بھی کامیاب نظر آئے، ان کا انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، غرور کو چھوڑیں، اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنی زندگی کو عدل، رحم اور تقوی کی بنیاد پر گزاریں، کیونکہ یہی راستہ حقیقی کامیابی کا ہے۔ والسلام۔